بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، آج کے یہ ببرکت لمحات سحری کے لمحات ہیں اور رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آخری عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ اس وقت چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر لمحے، ہر گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ یہ خوبصورت، بابرکت، مقدس لمحے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے والوں کو، مجھے یہاں پہ موجود حاضرین کو، نہ جانے اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ یہی سوچ کر اس جاتے ہوئے بابرکت لمحات کے اندر کیوں نہ اپنے رب کو راضی کیا جائے، اپنے رب کی رحمتیں، اپنے رب سے مغفرت اور جہنم سے نجات طلب کی جائے۔ کیوں نہ جاتے جاتے اس ماہ مقدس جس میں کمی کوتاہیاں ہمارے سے ہوئی، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جس میں ہم کر سکتے ہیں، اور یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں۔ کبھی 21ویں رات آتی ہے، سبحان اللہ، کبھی 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے 29ویں رات۔ یہ تمام راتیں وہ ہیں جن میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں پہ افضل ہے، وہ رات ہو سکتی ہے۔ صرف 27ویں رات ہی نہیں بلکہ ہر طاق رات کے اندر اس کو تلاش کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں خاص قیام فرمایا کرتے تھے۔ جتنی اہمیت 27ویں شب کی ہے، اتنی ہی اہمیت 29ویں طاق رات کی ہے۔ اس میں بھی ہو سکتی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہ کر اس رات کو ہاتھوں سے ایسے ہی ضائع جانے دیں۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور اس احتیاط کے اندر اس 29ویں رات کو بھی اسی طریقے سے اللہ کے حضور ہمیں سر بسجود ہونا ہے، قیام کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے رحمت طلب کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ جیسے جیسے رمضان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہیں۔ فرزندان اسلام غمگین ہو رہے ہیں کہ اتنے مقدس لمحات جن میں ایک نیکی کریں تو 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر اجر ملتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس میں نیکی کرو تو اس کا انلمٹ روزہ رکھنے کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے، اس کے روزہ رکھنے کے بدلے کے اندر اللہ کے جو انعامات ہیں، ان کی کوئی تعداد ہی محدود نہیں ہے۔ نو لمیٹیشنز، انلمٹ۔ سوچیں، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں جب نوازتا ہے، اور وہ انلمٹ لا تعداد عنایتیں رب کرتا ہے، تو یقینی طور پر جو فرزندان اسلام ہے وہ غمگین تو ہوں گے نا۔ میں اور آپ غمگین تو ہوں گے کہ کیوں نہ یہ سال ہر سال یہ مہینہ چلتا رہے، ہر روز روزہ رکھا جائے، کیونکہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں اسی لیے ہم نے 2 سید زادوں کو مدعو فرمایا ہے، ان سے گزارش کی ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں۔ یہ سید زادے جو اپنی زبان سے جب تلاوت قرآن کرتے ہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو کیا سما باندھ دیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں انہی سید زادوں کی طرف۔ سید مرجان کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی سید برہان کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تلاوت قرآن پاک سے میرے اور دیکھنے والے سب کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا،
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العلي العظيم ماشاء اللہ اللہ مزید وزید. کیا ہی خوبصورت انداز اور کیا ہی خوبصورت کلام تو ہے ہی ہے. اور یہ کلام وہ ہے، وہ کتاب حق ہے جو نہ اب سے پہلے جس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکی اور قیامت تک کتاب حق رہے گی. یہ اللہ کا وہ کلام ہے اور وہ آسمانی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت جو ہے وہ سبحان اللہ اس کی اپنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں اس کلام کی. اور جو انداز ان کا ماشاءاللہ پیش کرنے والا ہے، یہ دونوں سید زادے، دونوں ننے ماشاءاللہ بہت سارے ایوارڈز بھی جیت چکے ہیں. اور حالیہ ابھی بھی انہوں نے 2 روز پہلے بھی ایک کرت کا ایوارڈ جو ہے وہ اپنے نام کیا. ماشاءاللہ کیا ہی کہنے. بخاری صاحب کیسا لگا سن کے جناب؟ ماشاءاللہ میں تو بہت خوش ہوا ہوں کیونکہ ہم نے نعتیں 2-2 3-3 نعت خانوں کو مل کے پڑھتے سنا ہے. جی قرآن پاک میں نے پہلی دفعہ بچوں کو مل کے پڑھتے سنا. سبحان اللہ. اور اس میں ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی طرح کا. کوئی اتنی کمبینیشن انہوں نے خوبصورت بنائی ہے. سید زادے ہیں، مجھے اس کے بھی زیادہ خوشی ہے. قادمی سادات ہیں ماشاءاللہ سلامت رہے. میں پرسوں مسجد میں کل رات 27ویں شب تھی تو شادمان مسجد میں بھی انہوں نے کرت میں جیتا انعام اور نعت میں بھی. تو میں نے پھر دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں بھی ہمارے AGN کے ذریعے ناظرین بھی ہمارے دیکھیں کہ یہ جب ان کے والد کو کریڈٹ جاتا ہے، والدین کو جنہوں نے ان کو تیار کیا. اب چھوٹے بچے ہیں اور ماشاءاللہ وہ قرآن اور سنت اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ نعت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منقبت کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ بچوں کے لیے بھی لیسن ہے. ہمارے جو گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی اگر بچوں کی تربیت کی جائے اور ان کی ڈائریکشن موڑ دی جائے مذہب حقہ کی طرف اور قرآن و سنت کی طرف اور نعت کی طرف، حضور کی مدح سرائی کی طرف اور صاحب قرآن کی مدح سرائی، نعت اور قرآن دونوں کے، تو بچوں کی اس سے اچھی تربیت نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور یہ بچے بھی خدا ان کو سلامتی دے. اور میں نے بلکہ آپ سے میں کہوں گا کہ انہوں نے جس طرح مل کے ہمیں یہاں پہ تلاوت سنائی ہے، یہ حمد بھی ایک نہیں انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں. میں موضوع کی طرف آؤں گا کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ماہ مقدس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عبادت ہے وہ ایک یہ تھی کہ آپ کی سخاوت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی. معمولات جو آپ کے ہیں اس میں یہ تھا کہ سخاوت بڑھ جاتی تھی، مطلب خدمت خلق جو ہے. اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا. کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کی رحمت کو حاصل کرے تو اس کے لیے ایک معمول یہ بھی اپنا بنائے کہ وہ خدمت خلق کو اپنا شیوا بنا لے. بے شک. تو آج اس کے اوپر ہم بخاری صاحب بات کریں گے کہ معاشرے میں سدھار کے لیے کتنا ضروری ہے. اس سے پہلے میں تعارف کراؤں، آج کا پروگرام انتہائی اہم بھی ہے کہ آج میرے اسٹوڈیو کے اندر میرے مہمان جو بنے ہیں اور یقینی طور پہ میرے لیے سورس آف انسپائریشن ہیں مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اور مجھے جو اسٹوڈیو تک لانے کے لیے، خاص طور پر جو یہ رمضان ٹرانسمیشن جو کرنی تھی اس کے لیے جو مجھے بار بار پوچھتے رہے، کہتے رہے تیاریوں کے حوالے سے، وہ میرے والد غرامی محمد طاہر خان بیو صاحب ماشاءاللہ خدمت خلق کے حوالے سے
اور ویلفیئر کے حوالے سے، امپلائز ویلفیئر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ایک اپنا نام اپنا مقام رکھتے ہیں، خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں، جو بیوہ ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں، ان کی جو پینشنز کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے کافی نام رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ ان کا جی ہے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو AGPR. تو اس حوالے سے جو اپنی سروسز اسے جو دفتری امور سے ہٹ کے جو پبلک کے لیے دیتے ہیں وہ اپنا مقام آپ رکھتے ہیں. تو سر خدمت خلق جو ہے وہ ذریعہ ہے حصول الہی کی رحمت طلب کرنے کا، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. ہاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ بڑی زبردست چیز ہے. فرشتے اگر عبادت ہی خالی تھی تو فرشتے تو کر ہی رہے تھے. یہ انسان کو جو ایک خوبصورت سوسائٹی بنائی، ایک معاشرہ بنایا، اور ایک جنت نظیر معاشرہ، ایک ویلفیئر سوسائٹی، ایک انسان جہاں انسان کی قدر کرے، جہاں انسان انسان کے کام آئے، جہاں انسان کی عزت اور وقار اور اس کی عزت کا ساتھی ہو، وہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے، بہترین معاشرہ. بلکہ ہمارے تو یہاں دو قومی نظریہ کے بعد پاکستان وجود میں آ گیا خان صاحب، اور ہم نے یہاں آ کے آپس میں لڑائی شروع کر دی. وگرنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آلہ الطاہرین وہ تو ایسے معاشرے میں رہے مکہ میں کہ کس قدر مظالم کفار و مشرکین نے، جیسے ہی آپ نے وحدانیت خدا بندی کا اعلان کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ سارے عرب والے سارے قبائل آپ کو دشمن ہوئے ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر. اور سرکار نے بھی ٹکر لی اس قرآن کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر. پھر پورا عرب تھا اور تنہا عرب. پھر اس کے بعد جیسے جیسے دعوت بڑھتی گئی، پہلے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، وانذر عشیرتک الاقربین. اس کے بعد لیکن معاشرت کی آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام، یہ ساتھ والا پڑوسی ابو لہب چچا ہے، وہ کوڑے پھینک رہے ہیں، وہ عورتیں خواتین آوازیں کس رہے ہیں، ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں. اور کس طرح اس معاشرے میں آپ نے ایک آئیڈیل انسان کے طور پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس کی مثال پیش کی، ان کے ساتھ رہے، کس طرح شیر و شکر ہو کے اپنے کردار سے، اعلان نبوت سے قبل اپنا لوہا کردار کا صادق اور امین کے طور پہ منوایا، اور اپنا ایک مثالی انسان، ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس طرح اپنا گھر کھلا رکھا اپنے سب یتیموں کے لیے، بیوہ ام المساکین آپ کا لقب، مساکین کی ماں، ام المومنین تو تھی وہ، لیکن وہ ام المساکین تھی. شادی سے پہلے بھی لقب طاہرہ تھا. کیوں تھا؟ عرب میں یہ سوسائٹی میں خدمت انسانی کے اعتبار سے. اور میں آپ سے عرض کروں، جب پہلی وحی آئی اور لکھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آ کے کہا زملونی، مجھے چادر اڑائی ہے، تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا انہوں نے سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھا، آپ کی تصدیق بھی کی. بلکہ میں کہا کرتا ہوں خان صاحب، جب آپ 25 سال آپ مبارک تھی حیات مبارک سرکار کی، اور شادی نکاح ہوا، تو نبوت کا اعلان 40 سال میں ہوا. تو آپ کی نبوت دیکھ کر بی بی نے آپ سے شادی نہیں کی. پہلے سن لی، یہ ضروری بات. بحیثیت تاجر دیکھ کر، بحیثیت ایک مسلح دیکھ کر، بحیثیت ایک عظیم انسان کے طور پہ دیکھ کے، صداقت اور امانت دیکھ کر، سبحان اللہ. یہی انہوں نے پوچھا تھا اپنے غلام میسرہ سے جو سفر میں حضور علیہ السلام کے ہم رکاب تھا، خدمت کے لیے مامور تھا، کہ کیا وجہ ہے؟ سامان سب کا ایک جیسا تھا، محمد کا منافع کیوں زیادہ ہے اس ہستی کا؟ انہوں نے کہا یہ امانت و صداقت میں کمال ہے، میں نے ان کے موجزات و کمالات دیکھے. اور میں آج ایک آپ کی وساطت سے خان صاحب موجود ہیں، یہ آج آ گئے ہیں، بڑی مہربانی ان کی تشریف لائے ہیں. ایک آپ کی ذوق سماعت کو ایک میں اور آپ کے حوالے سے ناظرین کو ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ، اور یاد رکھیے عشقیہ جملہ ہے. بی بی پاک صحیح، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا عورتوں میں یا مردوں کی تخصیص نہیں، روئے زمین پہ ان سے پہلے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، پہلی مسلمان خاتون. اچھا، میں عرض کروں جب بی بی نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا نا حضور علیہ السلام کو، اعلان نبوت سے 16 سال پہلے،
جب نکاح کا پیغام بھیجا بی بی تب بھی جانتی تھی کہ یہ نبی خدا. سبحان اللہ یاد سبحان رکھیں، اللہ. آپ کے کمالات دیکھ کے، آپ کے معجزات دیکھ کے، آپ کی شخصیت، سحر انگیز شخصیت دیکھ کر خود نکاح کا پیغام بھیجنا بی بی تبھی پہچان گئی تھی. وہ طاہرہ بی بی جو عرب میں جو پورا عرب کے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے سردار شادی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے خود حضور کو کچھ دیکھ کے کیا تھا کہ آ رہے ہیں، قافلہ واپس آ رہا ہے، بی بی اپنے محل کی بالکونی پہ کھڑی ہیں اور سرکار کے اوپر نورانی بادل سایہ فگن ہے اور سرکار آ رہے ہیں. جہاں جہاں سواری چلتی ہے بادل ساتھ ساتھ چلتا سبحان ہے. اللہ. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پہچان گئی تھی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. تو بی بی نے اس طرح سے اطاعت اور اپنا کیا. یہ کیوں کیا؟ اور جب پہلے آ کے میں عرض کر دوں، آج کا موضوع جو آپ نے چنا ہے بڑا اسپیشل موضوع ہے. جب آ کے عرض کیا کہ یہ اس طرح فرشتہ آیا اور یہ کلام اور مجھے آپ ضم لونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، تو جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ نہیں کہا کہ آپ تو غار حرا میں ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ قائم اللیل اور صائم النہار ہیں، آپ تو اتنے زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ نے بی بی نے فرمایا کہ آپ کو آپ کا خدا تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، غلاموں کا، جانوروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں. اتنے کریم ہے. اب یہاں پہ آپ کا گھر میں وہ ماشاءاللہ جو آج کی زبان میں لنگر خانہ کھلا ہے، جائے امان تھی، سب کے لیے سواری مل رہی ہے، بھوکے کو کھانا مل رہا ہے. یہ معاشی خدمت کے حوالے سے بی بی نے آپ کی ذات اقدس کا تعارف کرایا. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بہت نمازی ہیں اور آپ تو بہت پرہیزگار ہیں. نہیں، معاشی خدمت کے ایک اعلیٰ معاشر کے فرد کے طور پہ آپ کا تعارف کرا کے یہ بتا دیا کہ نبی ہونا اور ہے، خاتم النبی ہونا اور بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن معاشرے میں غلاموں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، پڑوسیوں کے، جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرنا، عورتوں کو جو زندہ درگور کی جاتی تھی، زندہ گاڑ دی جاتی تھی، ان کو آ کے ان کے قدموں میں جنت رکھ دینا، انہیں بیٹیوں کو رحمت قرار دینا جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا. آپ کا یہ کارنامہ ہے معاشرے کو جنت نظیر بناتا ہے. تو سماجیات کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ یہ پہلے ہیں، عبادات بعد میں ہے. اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، کیا بات. جی سر، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جو جس طرح ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو اسی کو لے کے یہ بزرگان دین آگے چلے. جی بے شک. اور آپ نے دیکھا کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، مطلب ان کا کوئی آج ان کے کوئی مربع تو نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اسلام کی تبلیغ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ہی مال اسباب، دوست اور وہ جو ان کے مریدین جو آتے تھے وہ سب میں تقسیم کر دیتے تھے، اور شام کو تقسیم کر کے سوتے تھے، سکون کی نیند سوتے تھے، اور اس طرح اسلام پھیلا. تو اسلام کو پھیلانے کے لیے جو بزرگان دین نے کام کیا ہے وہ بھی ایک مثال ہے، اور وہ وہی چیز لے کے آئے ہیں وہ سامنے. آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو صفات تھیں وہ ان کو لے کے آگے چلے، اور اس سے اسلام پھیلا. اور انہوں نے اپنے مربع نہیں بنائے، انہوں نے زمینیں نہیں بنائی، انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے تو جو آیا شام کو تقسیم کر کے سوئے اور اسلام پھیلا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بر صغیر میں یہ جتنے بھی صوفیہ کرام آئے، جتنے بھی بزرگان دین آئے، سب نے یہی کام کیا. اللہ مطلب اسلام کے خلق کا ایک اپنا اسلام کے پھیلنے میں جو زیادہ کردار تلوار سے زیادہ جو ہے وہ حسن اخلاق کا ہے، وہ خدمت خلق کا ہے، وہ دوسروں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد جو ہیں، ان کا پاس رکھنے کا ہے اور ان کے تحفظ کا ہے. ان کی ادائیگی سے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھا. جیسے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے، خدمت کا درس دیتا ہے، سخاوت کا درس دیتا ہے. بے شک. دیکھیں نا، اس کے لیے کوئی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی میں نیکی کرنے کے لیے آپ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، آپ کوئی 5 7 10 بوتلیں اپنے بیگ میں رکھ لیں، ان کو راستے میں آپ کو پیاسے مل رہے ہیں ان کو دیں، آپ پورا سال خدمت کر سکتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو ایک اللہ پاک سے آپ نے چونکہ ایک قرب میں لانا ہے، اللہ پاک کے آپ نے قرب میں جانا ہے، تو آپ نیکی کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے نیکی کر سکتے ہیں. اس کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صبح نکلیں اور آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لیں، بچوں کو ٹافیاں دیں، رستے میں کوئی ملتا ہے اس کے لیے پوچھیں، حال احوال بھی پوچھ لیں، آپ مسکرا بھی لیں، تو وہ بھی آپ کو اس کا بھی وہ بھی صدقہ ہے.
آپ مسکرا کے کسی سے ملتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت خوبصورت جو ہے نا وہ سنت ہے، پیاری سنت ہے، کسی کی دلجوئی کرنا، سبحان اللہ، غریبوں کا مداوا جو ہے اس کو سننا، دکھ درد کا جو ہے وہ مداوا جو ہے وہ کرنا، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ کوئی دکھی انسان بیٹھا ہے کہیں راستے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بیٹھیں اس کے پاس بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کی بات سن لیں، آپ کو اللہ پاک کا خاص رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی، آپ کو قربت ملے گی، اور یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، آپ اس کو دلاسا دے رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ سفر بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ساری چیزیں، یہ درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سارا درس اسلام ہمیں دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہی وہ تعلیمات ہیں۔ بے شک جتنے بھی مکہ میں آپ نے ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے بتایا، جی جی، ان لوگوں نے آپ پہ زمین تنگ کی، عرصہ حیات تنگ کیا، شیب ابی طالب میں قید کیا، طائف کے سفر میں کیا سرکار کے ساتھ توہین کی گئی، دوران نماز جتنی بھی بدخلقی کی گئی، گھر سے وہاں سے کر سکتے تھے انتہا میکسیمم جان کے در پہ ہوئے، شب ہجرت حملے کیے، سرکار کو اللہ نے حکم دیا، آپ تشریف لے گئے، مدینہ میں گئے تو اجنبی معاشرہ تھا، جی جی، وہاں پہ جا کے یہاں تو کفار و مشرقین تھے، مدینہ میں وہاں آپ کے سامنے یہودی بھی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بڑے بڑے گروپ تھے، پھر منافق بھی تھے، انصار بھی تھے، یہودی وہ بھی اور طرح کے لوگ تھے، وہاں بھی جا کے مثالی طور پہ ایک معاشرہ قائم کیا، ان سے امن کے معاہدے کیے، صلح حدیبیہ تک ہر معاہدے کے ساتھ ہر قبیلے کا امن کا معاہدہ کیا، انہوں نے معاہدے توڑے، سرکار نے سب سے زیادہ دین سے پہلے آداب معاشرت سکھائے، سبحان اللہ، آداب سماجیات دی، اور یہ انبیاء کا خاصہ تھا۔ یاد رکھیے آپ کے جد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تنہا انہوں نے زندگی بھر کھانا ہی نہیں کھایا، اللہ، ساری زندگی اگر مہمان نہیں آئے تو کھانا نہیں تناول فرمایا، کھڑے رہتے، کوئی آتا تو کھانا کھلاتے، سبحان اللہ، تو اس لیے کئی کے دن بھوکے رہتے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، آپ کا دسترخوان چل رہا ہے، بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا دسترخوان چل رہا ہے، مسافروں کے لیے، بے گھروں کے لیے، ان جو ام المساکین میں نے عرض کی نا پہلے ان کا، وہاں پہ لوگ پناہ لیتے تھے، زادے راہ لیتے تھے، سواری لیتے تھے، آتے جاتے قیام، امام حسن علیہ السلام کا، کریم اہل بیت، آپ کا دسترخوان چلتا تھا۔ اس گھرانے میں اہل بیت اطہار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی تعلیمات کے مطابق اسی طرح سے انہوں نے آگے یہ اثار، یہ قربانی، یہ صدقات، یہ خیرات راہ خدا میں جو اپنے گھروں تک کو لٹا دینا، مال و اسباب پیش کر دینا، اسلام پہ خرچ کر دینا، یہ سارے یہ وہ کام ہیں جو عبادات کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ خدا نے ان میں حقوق اللہ اپنی جگہ اور حقوق العباد، یہ معاشرے کے حقوق، ایک سوسائٹی کے حقوق، لوگوں کے حقوق، اپنے ان کا اتنا بڑا درجہ، یہ خان صاحب اتنی بڑی عبادت ہے کہ شاید اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے، یہ نہیں معاف کرتا، اور بڑھ چڑھ کے اللہ کریم کے آپ انتودو امانتیں جو ہے نا ان کو آپ لوٹا دیں، آپ کسی سے قرض لیں وہ لوٹا دیں، اور ان کی ادائیگی کا جو اجر ہے وہ بھی اس سے زیادہ، وعدہ افا کرنا، یہ معاشرت کا حسن جو ہے نا وہ جتنا نکھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارک سے عملی طور پہ جو نمونہ پیش کیا نا وہ تاریخ انسانی میں ایک یادگار رہے گا۔ اور حضور نے جو خطبہ حجت الوداع دے دیا، کسی کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ، کوئی فوقیت نہیں، اللہ اکبر، اور زمانے جاہلیت کے خون بھی معاف کیے اپنے خاندان کے، اب اولاد عبد المطلب کے قرض بھی معاف کیے، سود بھی معاف کیے، معافی عام معافی مکہ کے اوپر، کس طرح انہیں جانی دشمنوں کو جنہوں نے نکالا تھا، جو جان کے ساری سب کچھ کر کے سرداری، اللہ تسریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی بات پرس نہیں، جاؤ سب کو معافی ہے۔ کون رحمت عالم کا تاج سر پہ سجائے گا؟ کون ختم نبوت کا تاج سر پہ سجائے گا؟ کون سرکار کا اخلاق کریمانہ کا مقابلہ کرے گا؟ کائنات میں کوئی نہیں، سرداری ایسے مل جاتی ہے، انبیاء کی سرداری، کائنات کی تاجداری ایسے مل جاتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ذات والا سے بات خلق عظیم، اللہ سبحان اللہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَقَالَ خُلْقُهُ قُرْآنٌ، یہ قرآن جن کا اخلاق ہو، اللہ جن کی قسمیں کھائے، خدا جن کی آپ نعت، یہ بچے نعت پڑھیں گے، خدا جن کی آپ نعت پڑھے، قرآن کیا ہے؟ ساری نعت ہے، خدا کی قسم خان صاحب اس شاخ اپنی نگاہ سے دیکھیں، ہر صفحے پہ قرآن پہ نبی علیہ السلام کی صفت و ثنا، اور نعت نہ ہو تو آپ میرا نام بدل دیں، پڑھ کے دیکھیں، سبحان اللہ، سینکڑوں کی تعداد میں نعتیں ہیں قرآن بکھری، اور کیا اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، آپ کے آداب معاشرت
آپ کی جو خدمت خلق ہے، آپ کا جو آپ نے جو ایک مثالی معاشرہ بنانے کی، افسوس کہ آپ نے فرما دیا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی مجھ سے، امت سے گویا آپ کر دیا، ہم ملاوٹ سے بعد آئے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ان کی امت ہے۔ اللہ، رمضان شریف میں ذخیرہ اندوزی کس قدر کبھی، پھر قیمتوں کا بڑھ جانا، قیمتوں کا بڑھا دینا، اور اللہ مال کو جو مال آپ سے نقص بتا، آپ سنت طیبہ کیا ہے، مال کے نقائص بتا کے بیچے، اللہ، اس میں یہ ہے، اور یہاں چھپا کے بیچ، یہاں چھپا کے بیچتے ہیں بالکل سنت کے، اور پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ ہمیں پہلی امتوں کو کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، یہ وہی ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت، اللہ، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ ان کا بھی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حضور آپ کو کیسے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا ان کرم کی ہے، وجہ ان سے کی بچے رحمتیں ہوئے ہیں، ہیں، ورنہ کون سی ورنہ جو اعمال اخلاقی ہیں سماجی اور برائی ہے۔ ہمیں ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھنے کے لیے بھی، اور ان کی بتائی ہوئی جو سنتیں ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں، جو سیرت طیبہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں جب بھی مال کا سودا کرنا ہے، ہمیں اس کا عیب جو ہے وہ واضح کر کے کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انمول موتی ہیں، انمول اصول ہیں، جن سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، حسین بنتا ہے۔ بلڈنگز کے ساتھ، روڈز کے ساتھ معاشرہ حسین نہیں بنتا، انسانوں کے ساتھ معاشرہ حسین بنتا ہے، اور حسین بنانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں لیں گے ایک مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔